جی یہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا نیکسٹ ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ان ٹاؤن، قصبے میں، آن دا شیڈوئی اسٹیپس آف دا گروسری اسٹور، کریانے کی دکان کی سایہ دار سیڑھیوں پر۔ شیڈوئی سایہ دار، گروسری اسٹور جو ہمارے کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں۔ دا مین سیٹ ود دیئر ہینڈس آن دیئر نیز، وہاں جو لوگ تھے وہ اپنی گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کنورسنگ ود گریٹ لیئر اینڈ ایز، اور آپس میں بڑے آرام و سکون کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ کنورسنگ کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا، اور لیئر کا مطلب ہوتا ہے سکون کے ساتھ۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوکوں میں، محلوں میں لوگ اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح انہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ مسٹر بٹرنگ وانٹڈ ٹو فائر اے پسٹل ان دا ایئر، مسٹر بٹرنگ چاہتے تھے کہ وہ ہوائی فائر کریں یا ہوا میں گولی چلائیں۔ واٹ آر یو ڈوئنگ، تم کیا کر رہے ہو؟ یو فولز، اے احمقو، ہی تھاٹ، اس نے سوچا۔ سٹنگ ہیئر، یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ یو ہیو ہرڈ دا نیوز، تم نے خبر سنی ہے۔ وی آر اسٹینڈڈ آن دس پلانٹ، ہم اس سیارے پر پھنس چکے ہیں۔ ویل، اچھا، موو، حرکت کرو۔ آرنٹ یو افریڈ، کیا تم خوف زدہ نہیں؟ آرنٹ یو فرائٹنڈ، کیا تم خوف زدہ نہیں؟ آرنٹ یو افریڈ، کیا تم دہشت زدہ نہیں؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو، تم کیا کرنے والے ہو یا تم کیا کرو گے؟ اب اس کے اندر جو مسٹر بٹرنگ ہیں وہ اپنی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی فرسٹریٹڈ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے حالات و واقعات دیکھ کر، ان کی طرف دیکھ کے وہ پریشان بھی ہوتا ہے، دکھی بھی ہوتا ہے، اور عجیب سی اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ لوگوں کو ذرا بھی فکر نہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمارا کیا بنے گا۔ خیر، ہیلو ہیری، سیڈ ایوری ون، ہیلو ہیری، ہر ایک نے کہا۔ لک، ہی سیڈ ٹو دیم، دیکھو، اس نے ان سے کہا۔ یو ڈڈ ہیئر دا نیوز دا ادر ڈے، گزشتہ روز تم نے خبر ضرور سنی تھی۔ ڈیڈنٹ یو، کیا تم نے خبر نہیں سنی؟ دے نوڈڈ اینڈ لافڈ، انہوں نے اس کی بات پر سر ہلایا اور مسکرانا شروع ہو گئے یا ہنسنا شروع ہو گئے۔ نوڈڈ کا مطلب ہوتا ہے مثبت انداز میں سر ہلانا۔ شور شور ہیری، یقیناً یقیناً ہیری۔ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ، تم اس سلسلے میں کیا کرو گے؟ ایک منٹ جی۔ بلڈ اے راکٹ، دیٹس واٹ، کوئی راکٹ بناؤ گے، وہی کرنے کا کام ہے۔ اے راکٹ، ہیری، راکٹ، ہیری نے کہا۔ ٹو گو بیک ٹو آل دیٹ ٹربل، او ہیری، اس سارے جنجال میں واپس جانے کے لیے۔ اب یہ لوگ ہیری سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مارس پر مطمئن ہیں، اور وہ ہیری سے کہتے ہیں کہ تم راکٹ بناؤ گے اور پھر دوبارہ جہاں سے تم جان چھڑا کے آئے ہو دوبارہ اسی جگہ پہ جانا چاہتے ہو۔ بٹ یو مسٹ وانٹ ٹو گو بیک، تو ہیری ان سے پوچھتا ہے لیکن تم ضرور واپس جانا چاہو گے۔ ہیو یو نوٹس دا پیچ بلاسم، دا انینس، دا گراس، تو ان سے آگے سوال کرتا ہے کیا تم نے آڑو کے شگوفے، پیاز اور گھاس نہیں دیکھی؟ وائی، کیوں؟ یس، ہاں۔ ہیری، سیمز وی ڈڈ، سیڈ ون آف دیم، ہیری، لگتا ہے ہم نے دیکھے ہیں، ان آدمیوں میں سے ایک بولا۔ ڈزنٹ اٹ اسکیئر یو، کیا یہ بات تمہیں خوفزدہ نہیں کرتی؟ کانٹ ریکال دیٹ اٹ ڈڈ مچ ہیری، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے ہمیں یاد نہیں کہ اس نے
کچھ خوف پہنچایا ہو ہیری. ایڈیٹس, احمق لوگ. ناؤ ہیری, اب دیکھو ہیری. بٹرنگ وانٹیڈ ٹو کرائی. بٹرنگ چاہتا تھا کہ وہ روئے. یو ہیو گاٹ ٹو ورک ود می. تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہوگا. اف وی اسٹے ہیئر وی ول آل چینج. اگر ہم یہاں رہے تو ہم سب بدل جائیں گے. دا ایئر, یہ جو ہوا ہے. ڈونٹ یو اسمیل اٹ. کیا تم اس کی بو کو سونگھ نہیں سکتے یا محسوس نہیں کر سکتے. سم تھنگ ان دا ایئر, کہ ہوا میں کوئی چیز ہے. اے مارشین وائرس, یہ مریخ کا کوئی وائرس ہو سکتا ہے. سم سیڈ, کوئی بیج. اور اپولن, یا پھر کوئی زردانہ. لسن ٹو می, میری بات سن. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ہمیں ایک بات واضح پتہ لگتی ہے کہ جو ادھر کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. دے آر آل گوئنگ اباؤٹ دیئر بزنس ود لیئر اینڈ ایز. صرف ہیری ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو اینالائز کرتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جتنی دیر ہم یہاں رہیں گے اتنا ہی ہماری زندگی کو خطرہ ہے. تو باتوں باتوں میں وہ جو اس کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اینڈ پہ وہ ان کو یہ ایگزامپل دے کے اس بات کو باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا تم نے جو پیچ بلاسمز ہوتا ہے, شگوفے جو ہوتے ہیں, جو نیو برڈز ہوتے ہیں, کیا تم نے پیچ بلاسمز کو, انینس کو, گھاس کو نہیں دیکھا کہ اس ہوا نے اس کے ساتھ کیا کیا. یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. مے بی یہ وائرس بھی ہو سکتا ہے, یا کسی قسم کے سیڈز بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر پولنز جو ہوتا ہے کہ زرد دانے عمومی طور پر جن کئیوں کو پولن الرجی ہوتی ہے, جو کہ یہ جب پھول بلاسم کرتے ہیں تو ان سے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اڑتے ہیں ان کے ذریعے. دے اسٹیئرڈ ایٹ ہم, تو انہوں نے اس کی طرف گھورا. سیم, ہی سیڈ ون آف دیم. سیم, اس نے ان میں سے ایک آدمی سے کہا. یس ہیری, جی ہیری. ول یو ہیلپ می بلڈ اے راکٹ. کیا تم میری مدد کرو گے راکٹ بنانے کے لیے. ہیری, آئی گاٹ اے ہول لوڈ آف میٹل اینڈ سم بلیو پرنٹس. ہیری, میرے پاس بہت زیادہ دھات اور کچھ خاکے ہیں. بلیو پرنٹس ہوتا ہے خاکے. یو وانٹ ٹو ورک ان مائی میٹل شاپ آن اے راکٹ, یو آر ویلکم. تو اگر تو تم میری دھات والی دکان پر راکٹ کے سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں خوش آمدید ہے, کہ میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ول سیل یو دا میٹل فار $500. اور یہ جو تمام دھات ہے یہ میں تمہیں $500 میں بیچ دوں گا. یو شوڈ بی ایبل ٹو کنسٹرکٹ اے پریٹی راکٹ اف یو ورک الون ان اباؤٹ 30 years. اگر تم اکیلے کام کرو تو تقریباً 30 سال میں ایک اچھا راکٹ بنانے کے قابل ہو جاؤ گے. اس کے اندر وہ جو ہیری کی جو راکٹ بنانے کی خواہش اور اس کی واپس زمین پر جانے کی خواہش ہے اس کے بارے میں سیم اس سے مذاق کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس ورک شاپ ہے, تم ادھر راکٹ بناؤ, میں تمہیں جو میٹل ہے وہ بھی سیل کر دیتا ہوں, لیکن اس راکٹ کو بنانے میں تمہیں 30 سال لگ جائیں گے. اور اسے اس بات کا بھی پتہ تھا کہ شاید 30 سال ان کے پاس ہوں ہی نہ. ایوری ون لافڈ, ہر کوئی ہنسنے لگا. ڈونٹ لاف, ہیری ان کو کہتا ہے کہ جی ہنسو مت. سیم لکڈ ایٹ ہم ود کوائٹ گڈ ہیومر. تو جو سیم تھا اس نے ان کی طرف خاصی خوش مزاجی سے دیکھا. سیم, بٹرنگ سیڈ, یور آئیز. بٹرنگ نے کہا سیم تمہاری آنکھیں. واٹ اباؤٹ دیم ہیری, ان کے بارے میں کیا. ڈینٹ دے یوز ٹو بی گرے, کیا ان کا رنگ ہلکا نیلا نہیں تھا. ویل ناؤ آئی ڈونٹ ریمبر, اچھا لیکن اب مجھے یاد نہیں. دے ورنٹ دے, وہ ہلکی نیلی ہی تھی, کیا وہ نہیں تھی. وائی ڈو یو آسک ہیری, ہیری تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو. بیکاز
नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब इनका रंग पीला हो गया है. इज दैट सो हैरी? अच्छा, तो क्या इनका रंग ऐसा हो गया है हैरी? सैम सेड कैजुअली. सैम ने सरसरी अंदाज से कहा. कैजुअली होता है सरसरी अंदाज, इस तरह हम अमूमी तौर पे बात करते हैं. एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम पहले से ज़्यादा लंबे और दुबले हो गए हो. यू माइट बी राइट हैरी. हैरी, तुम दुरुस्त भी हो सकते हो. सैम, यू शुडंट हैव येलो आइज. सैम, तुम्हारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए. हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट? सैम सेड. सैम ने उससे पूछा, हैरी, तुम्हारी आंखों का रंग क्या था? माई आइज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स. मेरी आंखें वो यकीनी तौर पर नीली थीं या बेशक नीली थीं. माई सॉरी, हेयर यू आर हैरी. सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर. सैम ने इसे छोटा सा हाथ में पकड़ने वाला आईना पकड़ाया. टेक अ लुक एट योर सेल्फ. सैम ने उससे कहा कि खुद इन पर एक नज़र डालो. मिस्टर बिटिंग हेजिटेटेड. मिस्टर बिटिंग थोड़ा सा हिचकिचाए. हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकिचाना. एंड देन ही रेज द मिरर टू हिज फेस. इसके बाद फिर आईने को ऊपर अपने चेहरे के सामने किया. There were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes. अब इसके अंदर डिम का क्या मतलब है? डिम का मतलब है मध्यम. फ्लेक्स, फ्लेक्स छोटे छोटे टुकड़े. कैप्चर्ड कब्जा कर लेना. तो अगर हम इसको इजी उर्दू में करें तो इसका क्या होगा कि इसकी आंखों के नीले रंग में छोटे से बहुत ही मध्यम सुनहरी रंग के नए निशानात मौजूद थे. अब इसके अंदर जो ये सारी कन्वर्सेशन सैम और इसके दरमियान होती है, तो सैम उसे जो हैरी होता है इसे कहता है कि जी हमें इधर नहीं रहना चाहिए. क्या तुम अपने आप को नहीं देख रहे? तुम्हारी आंखें नीली हुआ करती थी लेकिन अब ये पिलाहट में आ गई हैं या गोल्डन हो गई हैं या इनके अंदर पीला रंग आ गया. क्या तुम्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है? तो वो आगे से सब हंसते हैं और वो उससे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि हैरी, तुम्हारी आंखों का कलर क्या था? तो उसकी आंखों का कलर भी ब्लू था. तो वो उसे कहते हैं कि ये लो शीशा पकड़ो और अपनी आंखें देखो. जब वो अपनी आंखें देखता है तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि उसकी नीली आंखों के अंदर वो प्योर या फुल कह लें कि येलो नहीं हुई होती, लेकिन उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैचेस बन रहे होते हैं और उसकी आंखों का कलर भी सैम की तरह गोल्डन हो रहा होता है. नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, सेड सैम मोमेंट्स लेटर. अब सैम कुछ लम्हों के बाद या कुछ देर के बाद उससे कहता है कि लो देखो अब तुमने क्या कर दिया. यू हैव ब्रोकन माई मिरर. तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया. हैरी बिट्रिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगैन टू बिल्ड द रॉकेट. हैरी बिट्रिंग धात वाली दुकान में चला जाता है और रॉकेट बनाने लगता है. Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices. जो लोग होते हैं वो उसके खुले दरवाजे के सामने खड़े हो गए और आवाज़ें बुलंद किए बगैर बातें और मजाक करते रहे. Once in a while they gave him a hand on lifting something. और कभी कभार वो उसे किसी चीज़ को उठाने में उसकी मदद कर देते हैं. बट मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर, दे जस्ट आइडल्ड एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आइज़. लेकिन ज़्यादातर वो फारिग रहे और अपनी सुनहरी होती हुई आँखों के साथ इसे देखते रहे. अब इसके अंदर जब हैरी अपनी आँखों को देखता है तो वो भी गोल्डन या येलो हो रही होती है, तो गुस्से में आके वो शीशा तोड़ देता है और वो पहले से ज़्यादा डिटर्मिंड होकर मेटल शॉप में चला जाता है, रॉकेट बनाना शुरू हो जाता है. और जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, वो एज़ यूजुअल उधर खड़े होकर अपनी गपशप लगा रहे होते हैं. और कभी कभार कोई वज़नी चीज़ आती है तो वो हैरी की थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं उस चीज़ को उठाने में, लेकिन ज़्यादातर वो
فارغ ہی رہتے ہیں. اٹس سپر ٹائم ہیری دے سیڈ. ہیری انہوں نے کہا شام کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے. His wife appeared with his supper in a wicker basket. تو اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ بید کی ٹوکری کے ساتھ اس کا کھانا لے کر نمودار ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے. وکر ہوتا ہے بید, یہ جو عمومی طور پر اس پر جس طرح کی ہماری چھابیاں ہوتی ہیں یہ بھی بید کی بنی ہوتی ہے. I won't touch it, he said. اس نے کہا کہ میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. I will eat only food from our deep freeze. میں صرف اور صرف وہ کھانا کھاؤں گا جو کہ ڈیپ فریزر میں لگا ہوا ہے. Food that came from earth. وہ کھانا جو کہ ہم زمین سے لائے تھے. Nothing from our garden. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مریخ والے ہمارے باغ میں لگائی گئی ہے اس سے نہیں کھاؤں گا. اب اس کو ایک ہی انسیکیورٹی ہو گئی ہوتی ہے کہ جو ادھر کی جو کہ ادھر کا ایٹماسفیئر, ادھر کی ایئر ہے, یہ ہم سب کو ڈسٹرائے کر دے گی, تباہ کر دے گی, اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کا ہماری صحت پہ یا اس کی صحت پر برا اثر ہوگا. تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جو چیزیں ارتھ سے آئی ہوئی ہیں وہی ہم کھائیں گے, جو ادھر چیزیں اگی ہوئی ہیں وہ ہم نہیں کھائیں گے. His wife stood watching him. اب جو اس کی بیوی ہے وہ ادھر کھڑی رہی اور اس کو دیکھتی رہی. You can't build a rocket. تم راکٹ نہیں بنا سکتے. آگے سے ہیری اس کو جواب دیتا ہے I worked in a shop once. میں نے ایک دفعہ ایک دکان پر کام کیا تھا. When I was 20. جب میں 20 سال کا تھا. I know metal. مجھے دھات کا کام آتا ہے. Once I get it started. جب میں ایک بار اس کام کو شروع کر دوں گا the others will help. تو دوسرے لوگ دیکھا دیکھی میری ضرور مدد کریں گے. He said. اس نے کہا not looking at her. اس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے. Laying out the blueprints. جب وہ ان خاکوں کو بچھا رہا تھا. Harry, Harry, she said helplessly. Harry, Harry. اس نے بے بسی کے انداز میں اس سے کہا We have got to get away, Cora. We have got to. کورا ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. کورا ہمیں ضرور جانا ہے. اب اس کے اندر بھی اس کی جو اپنی وائف ہے اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ اٹ از اے فولز مین جاب, اور یہ پاسبل نہیں ہے. اٹ از اے فولز ایرنڈ. لیکن جو ہیری ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ اس کو ادھر سے جانا ہے. اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اسے ادھر سے جانا ہے, اور وہ اس بارے میں کسی کی بات بھی نہیں سن رہا. خیر, سمر برن دا کینالز ڈرائی. اب موسم گرما آتا ہے اور اس کی وجہ سے جو نہریں ہوتی ہیں وہ جل کر خشک ہو جاتی ہیں. اب اس کے اندر اس نے برن کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر خالی ڈرائی کرتا تو سمجھ آتی تھی کہ جی پانی خشک ہو گیا, لیکن ادھر کا ایٹماسفیئر, ادھر کی ایئر ایسی ہے کہ اس نے پانی کو بھی, جو کینالز تھے ان میں جو پانی تھا اس کو بھی جلا کر سکھا دیا ہے یا خشک کر دیا. سمر مووڈ لائک فلیم اپان دا میڈوز. اور جو وہ موسم گرما ہوتا ہے وہ سبزہ زاروں کو آگ کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ان دا ایمپٹی ارتھ سیٹلمنٹس. اور خالی زمینی بستیوں میں دا پینٹڈ ہاؤسز فلیکڈ اینڈ پیلڈ. جو خالی زمینی بستیاں ہیں ان میں رنگ کیے ہوئے مکانات کے اوپر جو پرت تھی وہ اڑ گئی اور ان کی جو تہیں تھی وہ اتر گئی. پیلڈ ہوتا ہے کسی چیز کو چھیلنا, بیرونی سطح یا تہ کو اتارنا, اور فلیکڈ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اڑا دینا. Rubber tires upon which children had swung in backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. یہ ہمارے ادھر تو کم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ باہر دیکھیں تو عمومی طور پہ جو بیک یارڈ ہوتا ہے اس میں ایز اے سوئنگ وہ ٹائر کو لٹکا دیتے ہیں, اور اس میں بچے جب شام کو یا جب فری ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ جھولے لیتے ہیں. تو اس کی وہ مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ جو ربر ٹائرز تھے upon which children had swung in backyards, جس پر کبھی جو بچے ہیں وہ جھولے لیا کرتے تھے. ہنگ سسپینڈڈ, وہ ہوا میں معلق ہے.
لائک اسٹاپڈ کلاک پینڈلمس. پینڈلم کس کو کہتے ہیں؟ پینڈلم جو گھنٹے جو کلاک ہوتی ہے اس کا جو لنگر ہوتا ہے، اس کو گھنٹے کا لنگر ویسے بولتے ہیں، لیکن جو بڑی بڑی کلاکس ہوتی ہیں اس کے نیچے جو موو کر رہا ہوتا ہے، جو ہوا میں وہ بھی سسپینڈ ہوتا ہے، اس کو ہم پینڈلم بولتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو جھولے تھے وہ معلق تھے ہوا کے اندر، جیسے کہ جو کلاک جو گھڑیال ہوتا ہے، جو گھڑی ہوتا ہے، اس کا لنگر ہوا میں معلق ہوتا ہے. ان دا بلیزنگ ایئر، دہکا دینے والی، جھلسا دینے والی ہوا میں. کہ جو گھروں کا وہ بتاتا ہے، پہلے سب سے تو سمر کا بتاتا ہے کہ جب سمر آتا ہے تو ہر چیز ڈرائی ہو جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے یہاں آگ لگی. اور اس کے بعد وہ مثال دیتا ہے کہ جو خالی سیٹلمنٹس تھیں، جو زمینی بستیاں تھیں، ان میں جو گھروں کے اوپر پینٹ کیا ہوا تھا وہ بھی اٹھتا جا رہا ہے، اس کی پرتیں اٹھتی جا رہی ہیں، خراب ہوتا جا رہا ہے. جس طرح آپ کبھی کسی لکڑی کو آگ لگائیں تو اس کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے فلیکس ہوا میں اڑتے ہیں، یہ سیم ٹو سیم اسی طرح. اور پھر وہ ایک مثال دیتا ہے کہ جو بیک یارڈ کے اندر جو جھولے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہ ان جھولوں پر جو بچے کہہ لیں کہ سوئنگز لیتے ہیں، جھولے لیتے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی بچہ اس پورے سمر میں کسی بچے نے جھولے نہیں لیے، اور وہ دہتی ہوئی ہوا کے اندر پینڈلمس کی طرح معلق ہوئے ہیں. اب اس کے اندر وہ یہ بات بھی ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمومی طور پہ جو بیک یارڈ میں جو جھولے ہوتے ہیں ادھر فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، باقی بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اتنی زیادہ شدید گرمی ہے کہ وہاں بھی لوگوں نے بیٹھنا بند کر دیا. ایٹ دا میٹل شاپ دا راکٹ فریم بگین ٹو رسٹ. اب میٹل شاپ کے اندر جو دھات والی جو دکان تھی اس کے اندر جو راکٹ کے ڈھانچے تھے ان کو بھی زنگ لگنا شروع ہو گیا. ان دا کوائٹ آٹم مسٹر بٹرنگ اسٹوڈ very golden eyed upon the slope above his villa looking at the valley. In the quiet autumn پرسکون موسم خزاں میں مسٹر بٹرنگ کھڑے ہوئے. ویری ڈارک ناؤ، اب جو کہ بہت زیادہ سیاہ رنگ کے ہو چکے تھے. ویری گولڈن آئڈ، اور ان کی آنکھوں کا رنگ بھی بےحد سنہرا ہو چکا تھا. اپان دا سلوپ ابو ہز ولا، اپنا جو گھر تھا اس کے اوپر جو ڈھلوان تھی اس کے اوپر لوکنگ ایٹ دا ویلی، اور ویلی کی طرف یا وادی کی طرف دیکھ رہے تھے. سلوپ ہوتا ہے ڈھلوان، ویلی ہوتا ہے وادی. کہ پرسکون جو موسم خزاں تھا اس کے اندر جو مسٹر بٹرنگ تھے اس کے اوپر ادھر کے موسم کے اثرات کافی زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کا جو کلر تھا وہ بھی گولڈن ہو گیا تھا. اور وہ اپنے گھر، کیونکہ ماؤنٹین کے اوپر تھا یا کہہ لیں کہ آپ بلند جگہ پر تھا، تو وہ اپنے گھر کے سامنے جو سلوپ تھی، جو ڈھلوان تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کے نیچے وادی کی طرف دیکھ رہے تھے. اٹس ٹائم ٹو گو بیک سیڈ کورا نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے. یس بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ہی سیڈ کوائٹلی. تو اس نے جواب دیا خاموشی کے ساتھ کہ ہم نہیں جا رہے. دیر از نتھنگ اینی مور، اب کہیں کچھ بھی نہیں ہے. یور بکس، تمہاری کتابیں. شی سیڈ، اس نے کہا. یور فائن کلوتھس، تمہارے نفیس کپڑے یا عمدہ کپڑے. دا ٹاؤنز ایمپٹی، شہر ویران ہے. نو ونز گوئنگ بیک، کوئی بھی واپس نہیں جا رہا. ہی سیڈ، اس نے کہا. دیر از نو ریزن ٹو، نن ایٹ آل، واپس جانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، بالکل کوئی وجہ نہیں. دا ڈاٹر ووو ٹیپسٹائز اینڈ دا سن پلیڈ سانگ آن دا اینشنٹ فلوٹ اینڈ پائپس. اب کورا اور ہیری کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس، کورا کہتی ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن جو مسٹر بٹرنگ ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ جی اب کوئی جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. تو اس کو لالچ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری کتابیں، تمہارے عمدہ کپڑے اینڈ سو آن. لیکن وہ کہتا ہے کہ اب جانے کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے، اب ہمیں یہاں ہی رہنا ہے. اس کے بعد جو رائٹر ہے وہ اس کے بچوں کی طرف مڑتا ہے.
یا اس کے ان کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ بیسیکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں. تو دا ڈاٹر وو ٹیپسٹائز کس کو کہتے ہیں جی؟ جو کشیدہ کاری کے لیے، جو آپ اس کو کشیدہ کاری کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی بیٹی ہوتی ہے وہ کشیدہ کاری کر رہی ہوتی ہے. اینڈ دا سنس پلیڈ سانگس آن دا اینشینٹ فلوٹس، اور جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں وہ پرانی بانسریوں، اینشینٹ فلوٹس اینڈ پائپس، اور جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں وہ پرانی بانسریوں اور نلکیوں پر گیت گانے گا رہے ہوتے ہیں. اب فلوٹس کا مطلب بانسریاں ہوتی ہے، پائپس کا مطلب وہ جو کہہ لیں کہ فلوٹس کی طرح ہی ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم جس طرح بیمبوز ہوتے ہیں ان کی کہہ لیں کہ چھوٹی فارم آپ کر لیں. دے لافٹر ایکوئنگ ان دا ماربل ولا، اور جو ان کی جو ہنسی ہوتی ہے وہ اس سنگ مرمر کا جو بڑا گھر ہوتا ہے اس کے اندر گونج رہی ہوتی ہے. اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے لیسن کے سٹارٹ میں اس بات کو آبزرو کیا ہو کہ ہر طرف یہ عالم تھا کہ جی ہمیں واپس جانا چاہیے. میں مسٹر بٹنگ کی فیملی کی بات کر رہا ہوں. مسٹر بٹنگ سب سے زیادہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ جی ہمیں واپس جانا چاہیے، ہم ادھر سروائیو نہیں کر سکتے. اور ان کمپیریزن ٹو دیٹ وہ جو باقی لوگ تھے جو ان سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ اس ایٹیٹیوڈ کے حامل تھے جو اب مسٹر بٹنگ کی فیملی کا ہے. یہ پہلے جیسے ہم نے پڑھا ہے یہ ڈپریشن میں رہتے تھے، ساری چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ یوز ٹو ہو گئے. اور وہی مسٹر بٹنگ جو کہ ایک سیکنڈ ادھر رکنا پسند نہیں کرتے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس کیا لینے جانا ہے، اب ہم انہیں واپس نہیں جانا. وہی بچے اب جو کہ پہلے جس طرح لورا نے نیوز بریک کی تھی کہ نیو یارک پہ اٹامک بام گر گیا، وہی لورا اب ادھر بیٹھ کر جو ٹیپ سٹائز ہوتا ہے، جو کشیدہ کاری ہوتی ہے، ٹینشن میں تو نہیں کرتا بندہ، کہ وہ بھی اب یوز ٹو ہو گئے. بچے کھیل رہے ہیں، ان کی جو کہکے ہیں وہ کہہ لیں کہ ان کے جو ماربل ولاز ہیں ان کے اندر ان کے کہکے گونج رہے ہیں. تو اس سے رائٹر یہ بات باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیٹ دے ہیو گاٹ یوز ٹو دا سراؤنڈنگس اینڈ دا لائف اسٹائل آف مارس. مسٹر بٹنگ گیزڈ ایٹ دا ارتھ سیٹلمنٹ فار اوے ان دا لو ویلی. اب مسٹر جو بٹنگ ہوتے ہیں وہ دور نیچے وادی میں بنی ہوئی زمینی بستی کو دیکھتے ہیں. سچ آڈ، کتنا عجیب ہے، آڈ کا مطلب ہوتا ہے عجیب. سچ ریڈیکولس، کتنا مضحکہ خیز ہے، سچ ریڈیکولس ہاؤسز دا ارتھ پیپل بلڈ، کس قدر فضول یا مضحکہ خیز مکانات انسان بناتے ہیں. اب یہ مسٹر بٹنگ اوپر پہاڑی پر اپنے ماربل ولا میں کھڑے ہو کے نیچے جو زمینی لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے گھروں کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنے عجیب ہیں، یہ کتنے مضحکہ خیز لوگ بھی ہیں، اور جس طرح کے یہ گھر بنا رہے ہیں یہ بھی ہیں. They didn't know any better. His wife mused کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا. انہیں اس سے بہتر نہیں بنانا آتے، اس کی بیوی نے سوچا. Such ugly people، کتنے بھدے لوگ ہیں. I am glad they have gone، مجھے خوشی ہے کہ وہ جا چکے ہیں. They both looked at each other, startled by all they had just finished saying. They laughed. اب انہوں نے دونوں تھے مسٹر اور مسز بٹنگ، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اسٹارٹلڈ کا مطلب ہوتا ہے چونک جانا. اسٹارٹلڈ بائی آل دے ہیڈ جسٹ فنشڈ سیئنگ، اور وہ چونک گئے جو باتیں ابھی انہوں نے کی تھی. دے لافڈ، اور ان باتوں پر وہ ہنسے. اب اس کے اندر اگر آپ اسٹارٹنگ میں دیکھیں کہ یہ وہی ارتھ مین تھے جو کہ زمینی لوگوں سے جن کو بہت زیادہ پیار تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ جو ارتھلی ویز ہیں ان سے اپنی زندگی گزاری جائے، زمینی لوگوں کے ساتھ رہا جائے اور وہ ساری چیزیں. لیکن ایک ٹائم آیا ہے جو کہ جس ٹائم نے ان کو اس قدر بدل دیا ہے کہ یہ وہی ارتھ مین ہیں
جو کہ ان لوگوں کے ساتھ پیار کرتے تھے اب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ ان کی غلطی بھی نہیں ہے کیونکہ ود دا پیسیج آف ٹائم ادھر کے ایٹماسفیئر نے ان کے تخیل کو, ان کو بیہیویئر کو, جس طرح وہ پہلے بات کرتا ہے کہ جی مجھے ڈر ہے کہ میری جو تمام میموریز ہیں وہ بھی مجھ سے چھین لی جائیں گی, میری آئیڈینٹی میرے سے چھین لی جائے گی, میری تمام چیزیں ایون حتیٰ کہ میری جان بھی مجھ سے نکال لی جائے گی میرے اندر سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آگے واضح ہو رہی ہیں کہ واقعی وہ جو مارس کا کلائمیٹ ہے, جو مارس کا ایٹماسفیئر ہے, اس کا انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. Where did they go? Where did they go? He wondered. اس نے خیال کیا یا اس نے سوچا وہ کہاں گئے. He glanced at his wife. اس نے اپنی بیوی پر نگاہ ڈالی. گلانس کا مطلب ہوتا ہے نگاہ ڈالنا یا سرسری انداز میں دیکھنا. She was golden and slender. وہ سنہری رنگ کی اور نازک. سلینڈر کا مطلب ہوتا ہے نرم و نازک. وہ she was golden and slandered as his daughter. اب وہ سنہرے رنگ کی آنکھوں والی اور بڑی ہی نرم و نازک پتلی سی جیسے کہ اس کی بیٹی تھی ویسی نظر آ رہی تھی. She looked at him. اس نے اس کی طرف یا مسٹر بٹرنگ کی طرف دیکھا. And he seemed almost as young as their eldest son. اور اب جب اس کی بیوی نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ اب مسٹر بٹرنگ کیسے نظر آ رہے تھے, وہ ان کے بڑے بیٹے کی طرح نوجوان دکھائی دے رہے تھے. اب اس کے اندر ہمیں ایک اور وہ اگزامپل دیتا ہے کہ مارس کے کلائمیٹ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ اپنی جو بیٹی تھی اس کی طرح لگ رہی تھی, اور جو مسٹر بٹرنگ تھے وہ اپنے جو بڑے بیٹے ہیں اس کی طرح نوجوان دکھائی دے رہے تھے. I don't know, she said. اس نے جواب دیا مجھے نہیں پتا. یہ وہ پہلی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ارتھ والے لوگ کہاں گئے ہیں. We'll go back to town maybe next year or the year after that, he said calmly. تو اس نے کہا کہ ہم قصبے میں جائیں گے شاید اگلے سال, شاید اس سے اگلے سال, شاید اس سے اگلے سال. اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی. Now اب I am warm. میں گرم ہو چکا ہوں. How about taking a swim? تمہارا کیا خیال ہے کہ اب نہانے چلیں. یا I am warm کا مطلب ہے کہ میرا جسم اب گرم ہو چکا ہے یا گرمی لگ رہی ہے, تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اب ہم سوئمنگ کے لیے چلیں. They turned their backs to the valley. انہوں نے اپنا جو رخ تھا وہ وادی سے پھیر لیا. Arms in arm they walked silently down a path of clear running spring water. بازوؤں میں بازو ڈال کر وہ صاف بہتے ہوئے چشمے کے پانی کے ساتھ نیچے کے راستے پر خاموشی سے چل دی. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ڈراسٹک چینج آیا ہے سٹوری کے اندر. پہلے ہاف کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بٹرنگ فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ obsessed ہوتی ہے, کنسرنڈ ہوتی ہے اور ولنگ ہوتی ہے ارتھ کے بارے میں. لیکن سمر کے بعد جب آٹم آتا تو وہ جو ان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے, جو ان کی امیجینیشن ہوتی ہے, جو ان کا انالیسز ہوتا ہے, جو ان کی آبزرویشن ہوتی ہے, تمام چیزیں ڈراسٹکلی چینج ہو جاتی ہیں. وہ مسٹر بٹرنگ یا بٹرنگ فیملی نہیں رہتی جو کہ ہمیں پہلے فرسٹ 2 پیجز کے اندر یا فرسٹ ہاف آف سٹوری کے اندر بتایا جاتا ہے. اب اس کے اندر یہ جو ہم نے لاسٹ پیج جو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے اس کے اندر صرف ایک بات وہ بات کروانے کی کوشش کر رہا ہے, بار بار ایگزامپلس دے کے ہمیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیٹ دے ہیو ناٹ ریمینڈ ارتھ پیپل اینی مور. They have started living their life, they have started going about their business in Martian ways. اب اس کے اندر جس نے وہ ایگزامپلس دی ہیں کہ اس کی بیٹی کشیدہ کاری کر رہی ہے, بچے کھیل رہے ہیں, ان کہہ کے لگا رہے ہیں, مسٹر بٹرنگ اور مسز بٹرنگ ارتھلی جو سیٹلمنٹس ہوتی ہے اس کی طرف دیکھ کے ان کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا جو فزیکل اپیرنس بتائی جاتی ہے
کہ وہ کس طریقے سے مارشین ویز کے اندر ڈال چکے ہیں. اس کے بعد جی اگر دے گو فار سوئمنگ ٹوگیدر, یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی کلیئر ایگزامپلز ہیں کہ دے ہیو اسٹارٹیڈ لیونگ دیئر لائف اکارڈنگ ٹو دا مارشین کلائمیٹس. اب انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں یا کوئی آرزو نہیں ہے کہ جی ہم نے راکٹ بنانا ہے, زمین پہ واپس جانا ہے, ہم یہاں اسٹے نہیں کر سکتے اینڈ سو آن. اچھا جی نیکسٹ ہے جی 5 years later a rocket fell out of the sky. 5 سال بعد ایک جو راکٹ ہوتا ہے وہ وہاں جو آسمان ہے اس سے 5 years later a rocket fell out of sky. اوکے کہ اب 5 سال بعد آسمان سے ایک راکٹ اترتا ہے. نیکسٹ اچھا جی اٹ لے اسٹیمنگ ان دا ویلی, اور یہ وادی میں کھڑا دھواں نکال رہا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے اتنا لمبا سفر کر کے آیا تو بھاپ وغیرہ نکل رہی تھی. مین لیپڈ آؤٹ آف اٹ شاؤٹنگ, اور جو آدمی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سے باہر کودتے ہیں چلاتے ہوئے. وی ہیو وان دا وار آن ارتھ, وی آر ہیئر ٹو ریسکیو یو ہے. اب وہ اعلان کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے زمین پر جو جنگ تھی وہ جیت لی ہے اور اب ہم یہاں آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ریسکیو کا مطلب ہوتا ہے بچانا. بٹ دا امیریکن بلڈ ٹاؤن آف کاٹیجز, پیچ ٹریز اینڈ تھیٹرز واز سائلنٹ. لیکن جو امریکیوں کے مکانات تھے, آڑو کے درخت تھے اور جو تھیٹرز پر مشتمل شدہ شہر تھا وہ تمام کا تمام خاموش ہو چکا تھا. دے فاؤنڈ اے فلمزی راکٹ فریم رسٹنگ ان این ایمپٹی شاپ. فلمزی کا کیا مطلب ہے؟ بھدا سا, انکمپلیٹ, نیئر ٹو کہہ لیں کہ نتھنگ. انہیں صرف اور صرف ایک زنگ لودہ, ایک خالی دکان میں بھدا سا زنگ لودہ راکٹ کا ایک ڈھانچہ ملتا ہے. دا راکٹ مین سرچ دا ہل, جو راکٹ سے جو آدمی آئے ہوتے ہیں وہ پہاڑیوں کی چھان بین کرتے ہیں. دا کیپٹن اسٹیبلشڈ ہیڈ کوارٹرز ان این ابینڈنڈ بار, اور جو ان کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ ایک ویران شراب خانے میں اپنا جو مرکز ہوتا ہے اس کو قائم کرتا ہے. ہز لیوٹیننٹ کیم بیک ٹو رپورٹ, اور اس کا جو لیفٹیننٹ ہوتا ہے وہ اس کو رپورٹ کرنے کے لیے واپس آتا ہے. ابینڈنڈ کا مطلب ہوتا ہے خالی شدہ, ویران, ڈیزرٹڈ. اچھا جی ایک منٹ. دا ٹاؤنز ایمپٹی. اب وہ رپورٹ کیا کرتا ہے اپنے کیپٹن کو کہ جناب قصبہ خالی ہے. بٹ وی ہیو فاؤنڈ دا نیٹو لائف ان دا ہلز سر, لیکن پہاڑوں میں مقامی لوگ ملے ہیں. ڈارک پیپل, سر یہ سیاہ لوگ ہیں. یلو آئیز, جن کی پیلی آنکھیں ہیں. دا مارشینس, اور یہ مریخ کے رہنے والے ہیں. ویری فرینڈلی, اور یہ بہت دوستانہ مزاج ہیں. وی ٹاکڈ اے بٹ ناٹ مچ, ہم نے زیادہ نہیں تھوڑی سی گفتگو کی. دے لرن انگلش فاسٹ, اور انہوں نے جو انگریزی زبان تھی اس کو بڑی جلدی سیکھ لیا. آئی ایم شیور آور ریلیشنز ول بی موسٹ فرینڈلی ود دیم سر, اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ جو تعلق ہیں وہ بڑے ہی دوستانہ رہیں گے. اب اس کے اندر آئرنی چیک کریں یا ٹرن آف ٹیبلز چیک کریں کہ ان ریالٹی یہ وہی ارتھلی پیپل ہیں جو کہ 1000 کے قریب جو ادھر آئے تھے, لیکن مارس کے ایٹماسفیئر نے, اس کی ایئر نے ان کو اس قدر تبدیل کر دیا کہ اب وہ زمینی لوگ لگتے ہی نہیں. کہ جو ریسکیو کے لیے, ریسکیو آپریشن کے لیے جو امریکن راکٹ ادھر آتا ہے وہ بھی ان کو نہیں پہچان سکتے کہ آیا یہ لوگ ارتھ کے ہیں, اور وہ بھی انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مارس کے لوگ ہیں, کیونکہ ان کی ٹوٹل اپیرنس, ان کی تھنکنگ, ان کی مینٹلی اور فزیکلی دے ڈونٹ لک لائک ارتھ مین ان ریالٹی. لیکن ان کے جو مینرز ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ بات بڑی اسٹانشنگ ہے کہ ان کو جو اپنی زبان ہوتی ہے, جو انگلش زبان جو امریکنز بولتے ہیں, وہ بھی وہ بھول چکے ہوتے ہیں,
اور اس کا لیوٹیننٹ اپنے کیپٹن کو یہ تمام چیزیں آ کر بتاتا ہے. ڈارک میوز دا کیپٹن ہاؤ مینی. سیاہ. اب جو اس کا کیپٹن ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کتنے لوگ ہیں. 600-800 آئی وڈ سے. تو اس کا لیوٹیننٹ اسے جواب دیتا ہے کہ 600 یا 800 میرے خیال سے یہ میں کہوں گا. لیونگ ان دوز ماربل روئنس ان دا ہلز سر. جو کہ ان سنگ مرمر کے جو کھنڈرات ہیں اوپر وہاں رہ رہے ہیں. ٹال وہ لمبے ہیں. ہیلدی وہ صحت مند ہے. بیوٹیفل وومن ان کی جو خواتین ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں. Did they tell you what become of the men and women who built this earth settlement, lieutenant? تو اب وہ اپنے لیوٹیننٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو سیٹلمنٹ جو بستی یا آبادی جو کہ زمین سے آئے لوگوں نے بنائی تھی ان کا کیا بنا. They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. foggiest کا مطلب کیا؟ ہلکا سا، مدھم ترین. نوشن نظریہ کہ انہیں دھندلا سا بھی خیال نہیں یا ذرا برابر بھی یاد نہیں کہ اس قصبے یا یہاں کے جو لوگ یہاں رہتے تھے ان پر کیا بیتی یا ان کا کیا بنا. پھر مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے کہ جب وہ پہلا اپنی آبزرویشن کے اندر کہتا ہے کہ مارس کی ہوا ایسے چل رہی ہے جیسے کہ یہ ہماری میموریز، ہماری آئیڈینٹیٹیز ہم سے سب کچھ چھین کر لے جائے گی. اور وہ وہی ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ سیٹلمنٹ بنائی ہوتی ہے. لیکن جب ان سے دوبارہ یہ لیوٹیننٹ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ذرا برابر بھی نہیں پتا کہ یہ کس نے بنائی، یہ کیسے ادھر بنی، ادھر کون لوگ رہتے تھے. لیکن ان ریالٹی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ارتھلی سیٹلمنٹ کو بنایا بھی، اس کے اندر بھی رہے، لیکن ابھی انہیں کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے. خیر اسٹرینج عجیب بات ہے. یو تھنک دوز مارشینس کلڈ دیم. اب کیپٹن اپنے لیوٹیننٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو مریخ والے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو مار ڈالا. دے لک سرپرائزنگلی پیسفل. وہ حیرت انگیز حد تک پرامن نظر آتے ہیں. یہ اس کا لیوٹیننٹ اسے جواب دیتا ہے. چانسز آر اے پلیگ ڈیڈ دس ٹاؤن ان سر. جناب اس بات کے امکانات ہیں کہ طاعون یا وبا کی وجہ سے یہ شہر برباد ہوا. کیا اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر انہیں نہیں پتا تو شاید یہ بات چھپا رہے ہیں تو انہی نے ان کو مارا ہوگا. لیکن اس کا لیوٹیننٹ نفی میں اس کو جواب دیتا ہے کہ سر ایسا نہیں ہے، یہ تو لوگ بڑے پیسفل ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ کوئی وبا وغیرہ آئی ہے جس کی وجہ سے جو ارتھلی پیپل تھے وہ مر گئے اور جو مارشینس تھے یہ شاید امیون ہوں اور یہ بچ گئے. پر ہیپس. تو کیپٹن اس کا جواب دیتا ہے شاید. I suppose this is one of those mystery we will never solve. تو اس کے جواب میں مسٹری کا مطلب ہوتا ہے راز. تو اس کا جو کیپٹن ہے وہ جواب دیتا ہے میرا خیال ہے کہ ان رازوں میں سے راز ہوں گے جن کو ہم کبھی بھی فاش یا حل نہ کر پائیں گے. One of those mysteries you read about. اور یہ ان رازوں میں سے ایک جن کے بارے میں تم پڑھتے رہتے ہو. کہ یہ ایسے ہیں کہ جس طرح ابھی بھی بے شمار مسٹریز ہیں برمیوڈا ٹرائنگلس کی اینڈ سو آن. وہ ایسی مسٹریز ہیں جو کہ ابھی تک سالو نہیں ہوئی لیکن ہم ان کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ اسی کی ایگزامپل دیتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی مسٹری ہوگی جو ہم سالو نہیں کر پائیں گے اور یہ ان مسٹریز میں شامل ہو جائے گی جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے ضرور لیکن ہمیں اس کا اینڈ رزلٹ یا اس کی جو حقیقت ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا. اچھا جی دس از دا اینڈ آف دا لیسن. اگر میں اس کا سرسری سا اس کو سمرائز کروں یا ریکیپ کروں تو آئی تھنک اٹ وڈ بی ہیلپ فل فار دوز اسٹوڈنٹس جنہوں نے تھوڑا کم دھیان دیا اس پر پڑھنے میں یا اس کو سننے میں. تو اس کی میں سمری آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ ارتھ پہ وار ہو جاتی ہے تو ادھر کے جو ارتھلی لوگ ہیں جو زمینی جو باشندے ہوتے ہیں وہ مارس پہ چلے جاتے ہیں راکٹ کے ذریعے اپنی جان بچا کے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو رائٹر ایک اسپیسیفک فیملی جو بٹرنگ فیملی ہے اس پہ فوکس کرتا ہے. ان کے جو خیالات ہوتے ہیں، ان کی جو آبزرویشن ہوتی ہے، ان کے جو رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں اور ان کا جو اینڈ ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ ساری جو سٹوری ہے یہ لیسن ہے یہ ریوالو کرتا ہے.
مسٹر بسٹنگ اسٹارٹنگ کے اندر جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ جب سارا ایٹماسفیئر دیکھتے ہیں تو وہ بڑے کہہ لیں کہ ڈس اپوائنٹیڈ ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ادھر اب ہمارا سروائیول بے حد زیادہ مشکل ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سوئسائڈ کرنا ہے، جیسے کہ وہ سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے تیار ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اس کو پار نہیں کر سکتے اور ہم نے ادھر ڈوب کر مرنا ہے۔ وہ چند ایک باتیں کرتا ہے کہ جی ادھر ہوا ایسی ہے کہ جیسے ہماری میموریز ہم سے لے جائے گی، یہ ایسا کیمیائی مادہ ہے جس کے اندر ہمارے جو پاسٹ ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں گے، ہماری روحوں کو جس طرح ہڈی میں سے سفید ہڈی میں سے گودا نکلتا ہے اس طرح ہمارے جسم سے نکال لے گی اینڈ سو آن۔ اس کے بعد وہ بڑی کوشش کرتا ہے، اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہے کہ ہم نے ادھر نہیں رہنا، ہمیں واپس ارتھ پہ جانا ہے، لیکن ایک دن نیوز آتی ہے کہ ایوری تھنگ ہیز بین ڈسٹرائڈ، اور وہ جو راکٹس جو اس کی امید تھی وہ بھی ڈسٹرائے ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ کافی ڈپریس بھی رہتے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے دیٹ ہی وڈ بلڈ اے راکٹ۔ تو لوگ ادھر ہوتے ہیں جو فیلوز کے مین ہوتے ہیں، ارتھلی پیپل ہوتے ہیں، وہ اتنے کنسرن شو نہیں کرتے، خیر یہ راکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو رائٹر ہوتا ہے وہ ٹوٹلی فرسٹ ہاف سے سیکنڈ ہاف میں آ جاتا ہے، جو کنسرنز وغیرہ ہوتے ہیں سمر اور آٹم کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ یا وہی مسٹر بسٹنگ جو کہ پہلے ہی واز ڈائنگ ٹو گو ٹو ارتھ، اب وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں یلو گولڈن ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اب ان کو اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جی ارتھ پہ واپس چلیں تو ان کا پہلے سے جو آنسر تھا وہ ٹوٹلی چینج ہے کہ جی اب ہم نے واپس نہیں جانا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، اور دے اسٹارٹ لیونگ ہیپیلی۔ ہیپیلی تو شاید نہ کہہ سکیں کیونکہ ان کا پاس جو ہے ان سے چھن چکا ہوتا ہے، بٹ دے اسٹارٹ ڈوئنگ ویل، اب یہ کہہ سکتے ہیں وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ان کے بچے کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اب کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ انہوں نے مارس کو اپنا گھر مان لیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی وہ تھوڑی بہت ایگزامپلس دیتا ہے کہ جی کس طریقے سے وہ سیٹل ہو گئے۔ بعد میں جی لاسٹ کے اندر وہ امریکہ سے ایک راکٹ آتا ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو ارتھ سیٹلمنٹس تھیں یا تھیٹرس تھے وہ ساری چیزیں جہاں لوگ رہتے تھے وہ ابینڈنڈ ہیں، لیکن انہیں بقول ان کے جو مارشینس ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ فرینڈلی ہوتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک کہہ لیں کہ ریسکیو آپریشن میں جو شامل لوگ ہیں وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ زمینی لوگوں کو تلاش کریں ان کو واپس لے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں مارشینس جو کہ ان ریالٹی جو حقیقت میں وہ جو زمین سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پہچانے نہیں جاتے، تو وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ زمینی لوگ تو نہیں ملے، ان کا جو لیوٹیننٹ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ لوگ ملے ہیں، یہ فرینڈلی ہیں، یہ انہوں نے انگلش بڑی جلدی سیکھ لی، اور اینڈ سو آن۔ تو اس کے بعد جی وہ بتاتا ہے ان کی تعداد کے 600 سے 800 لوگ ہیں جو کہ ماربل روئنز میں رہ رہے ہیں۔ تو اس کا کیپٹن اس سے پوچھتا ہے کہ جی کیا انہوں نے بتایا ہے کہ جی ارتھلی سیٹلمنٹ کا کیا بنا، تو کہتا ہے کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو کیپٹن آگے سے لیوٹیننٹ آگے سے جواب دیتا ہے، کیپٹن ان سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کے خیال میں انہوں نے مار دیا ہے، اینڈ ہی ریپلائز کہ چانسز زیادہ یہ ہیں کہ وبا وغیرہ آئی ہے، لیکن ہم اس بات پر شور نہیں، اور یہ ان مسٹریز میں سے ایک ہوگی جن کے بارے میں ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی شور شارٹ یا ایگزیکٹ اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اچھا جی یہ سٹوری کا ریکیپ تھا۔ تو اس سے میں ایک چیز جو میں نے انالیسس کی ہے وہ یہی ہے کہ ارتھ از دا موسٹ سوٹیبل پلیس فار ہیومنس، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پریزرویشن کے لیے جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ اس کے علاوہ جو لائف ہے وہ پاسبل نہیں۔ اگر کہہ لیں کہ ملین میں سے ایک چانس بھی ہو تو وہ بھی بہت زیادہ ہارش ہوگی۔ دس از دا اونلی ہوم دیٹ وی ہیڈ گاٹ، جس کے اندر ہم رہ بھی رہے ہیں،
اور انشاءاللہ رہیں گے بھی. سو اٹ از آور مورل ڈیوٹی، مورل ایتھیکل جس طرح مرضی کا، دس از آور اونلی سروائیول، کہ ہم ارتھ کو پریزرو کریں، اس کو سیو کریں، تاکہ یہ ہم ان ریٹرن ہمیں اسی طرح کا ایٹماسفیئر، اسی طرح کا انوائرمنٹ، اسی طرح ہمیں رہنے کی یہ جو ہے پرورش پانے کی یا رہنے کی سہولت میسر کرتی رہے. تھینکس فار لسننگ اٹینٹیولی. اور جو اس کے سینیمز ہیں، جو ایکسرسائز ہیں، یہ انشاءاللہ اس کے پارٹ 3 کے اندر میں اپلوڈ کر دوں گا. اینڈ تھینکس فار یور ٹائم. اللہ حافظ.